بطور انسان اور بالخصوص بطور مسلمان کچھ مسائل ایسے ہیں جو معاشرے میں ہم سب کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ان مسائل کی تشخیص وہ پیدا کیوں ہو رہے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس سلسلہ میں من حیث القوم ہماری کمی ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسائل کون کون سے ہیں؟ یقیناً سارے تو ایک موقع پر بیان نہیں کیے جا سکتے، البتہ چند ایک مسائل میں یہاں رکھ کے ان کا ایک حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایک مسئلہ جہالت ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دوسرا مسئلہ اپنے رب سے لا تعلقی، کمزوری، اپنے خالق کی پہچان کا نہ ہونا یا ہونا تو بڑا وربلی سا، سطحی سا۔ ایک اور مسئلہ ہمارا ہمیں غلط اور صحیح میں فرق کرتے وقت جو معیار رکھنا چاہیے وہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ ایک اور مسئلہ معاشرے میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ٹینشن تصور سے زیادہ ہے۔ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ٹینشن بنتی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خام خواہ سر پہ کیوں سوار کی؟ ہم کہاں مجبور ہیں، کہاں ٹینشن کو ریلیز کر سکتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ 70-80 سال کی عمر کے باوجود، بہت زیادہ اسکول کالج میں جانے کے باوجود ہمارے اندر جو آخرت اور دنیا کا لیول ہونا چاہیے وہ بن نہیں رہا، اور ایک بڑی تعداد کی ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ یہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد مایوس ہے، جب اس سے بات کرو، جب اس کے پاس بیٹھو، وہ آپ کے سامنے حالات کی ایک ایسی تصویر رکھے گا جس میں معاملات ختم ہو چکے، اینڈ ہو گیا ہے، مایوسی ہے۔ یہ اتنا بڑا طبقہ کیوں پیدا ہو گیا گھروں میں، معاشرے میں اور ذمہ داریوں پر جو مایوسیوں کا ماحول پیش کرتا ہے؟ تو یہ چند ہمارے معاشرتی اور دینی اور اسی طرح اخلاقی بحران کے متعلق ہمارے وہ ایشوز ہیں جن کی تشخیص کرنا بڑا ضروری کہ یہ آئے کہاں سے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے پہلے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو کئی جگہوں پر آئی ہے، میں اس کو ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ مسائل کی سمجھ بھی آئے گی اور وجہ بھی ایک ہی حدیث میں آرام کے ساتھ سمجھ آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد پھر منظر پیش ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جہالت پھیل جائے گی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں زنا عام ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں شراب نوشی عام ہو جائے گی، ایک اور روایت کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں حرج بہت ہوگا، قتل بھی ہوگا۔ حرج سے مراد قتل عام۔ اب یہ 5-6 معاشرتی مسائل جن میں بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، انسانی جانوں کا قتل ہونا ہے، یہ معاشروں میں فساد ہے، پھر بے قراریاں ہیں، اس کے نتیجے میں ڈپریشن ہے، مایوسیاں ہیں، لیکن ان سب کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کہاں سے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد جہالت آئے گی، جہالت کے بعد جو رنگ بنے گا وہ اندھیروں والا ہے، وہ ماحول اندھیرے والا ہے، اندھیرے میں پھر الٹے کام ہوتے ہیں،
زنا وہاں ہوگا، شراب نوشی وہاں ہوگی، انسانی جان تلف وہاں کی جائیں گی۔ پھر ساری ابتری جو نظر آ رہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر جو آپ کو خشکیوں میں، تریوں میں ٹینشنیں، پریشانیاں، خرابیاں نظر آئیں گی، وہ پھر ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کو ذرا سوچنا ہے کہ ہمیں ماضی میں بطور مسلمان ایک تانا دیا گیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں، آپ اس طرح کہہ لیں 100-200 سال پیچھے چلے جائیں۔ ہمارے ایک پڑھے لکھے طبقے نے ایک بات کی کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کیا کیا ہے، جتنے مال سے تاج محل بنایا، جتنے مال سے انہوں نے قلعے تعمیر کیے، اگر اتنی یونیورسٹیاں بناتے، اتنے کالجز بناتے، تو آج ہم ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ یہ اس وقت ایک باقاعدہ بہت بڑا اعتراض ہے ان لوگوں کی طرف سے، مسلمان حکمرانوں پر، مسلمانوں کے ماضی پر، ان کی تاریخ پر، ان کی مینجمنٹ کرنے والوں پر، کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تاج محل بنا دیے، قلعے بنا دیے ہیں اور اپنی عیاشیاں کی ہیں۔ کاش یہ یونیورسٹیاں بناتے، کاش یہ کالج بناتے۔ چلے، ایک سوچ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ہم وقت گزرنے کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی کوئی گلی ایسی ہے جس میں سکول نہیں؟ کیا ہمارا کوئی قصبہ ایسا ہے کہ جہاں پر کالج کی برانچ نہیں؟ کیا ہمارا کوئی شہر ایسا ہے جہاں یونیورسٹی یا اس کا کیمپس نہیں؟ آپ کو نظر آئے گا جال بچھے ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی کھری سی بات ہے، کیا بے حیائی بڑی ہے یا کم ہوئی؟ کیا شراب نوشی بڑی ہے یا کم ہوئی؟ کیا قتل بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ کیا عزتیں لٹنے کی ریشو چڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ کیا فساد پھیلے ہیں یا کلوز ہو گئے؟ اور بڑی شرم کی بات کہ کرنے والے کون ہیں؟ ان پڑھ، جنگلوں سے اٹھ کے آنے والے لوگ؟ نہیں، ہمارا میڈیا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں بعض اوقات جس بندے کو بھوک لگی ہو نا، کچھ نہ اس کی مرضی کا ملے، پھر جو کاٹ کباڑ ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ بڑا سواد اونڈے۔ کب؟ جب نظر کچھ نہیں آتا۔ ہمارے میڈیا کے پاس تعمیری لحاظ سے شیئرنگ کرنے کے لیے شاید 10% میٹر نہیں ہے، شاید 10%، جس میں پبلک کو ایسی انفارمیشن دی جائے جو پازیٹیو ہے، جو تعمیری ہے، جو حوصلوں والی ہے، جو قوم کو چلانے والی ہے، جو ذہن سازی کرنے والی ہے۔ ایسا ماحول پیش کرتے ہیں کہ جدھر رخ کر لیا پتہ لگا کہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، جدھر رخ کر لیا۔ لیکن تخریبی سوچ غالب ہے، تعمیری سوچ مغلوب ہے، معمولی سا حصہ ہے۔ ابھی لاہور کا واقعہ جان نہیں چھوڑ رہا میڈیا کی، کتنا بڑا اللہ نے کام ہمارے پڑوس میں لیا، کتنا بڑا کام۔ اتنے گھٹیا اور کمینے لوگ اس جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ پتہ ہے نا کہ دنیا میڈیا کے ساتھ چلتی تو کتنی بڑی تعداد جو مسلمانوں کی خوش ہو رہی تھی کہ الحمدللہ افغانستان میں اللہ نے بہت بڑے طاغوت کو ذلیل کیا، اس کے ساتھ ہندوستان کو ذلیل کیا، اس کے ساتھ سینکڑوں اتحادیوں کو ذلیل کیا، تو یہ بات کفار کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور پریشان تھے کہ اپنی بے عزتی کی خبروں پر توجہ کم کیسے کریں۔ تو ایک ایسا کنجر خانہ لاہور میں جان بوجھ کے کروا دیا گیا، پھر سب کو کہا گیا کہ تمہارے پاس تو اور خبر چلنی نہیں چاہیے، چھوڑو کیا افغانستان کا مسئلہ، کیا مسلمانوں کی فتح، کیا امریکہ کی شکست، یہ بھی کوئی کاموں میں سے کام ہے؟ تم اپنا ملک دیکھو، مینار پاکستان دیکھو، یہاں ہونے والا واقعہ دیکھو، پھر اپنی قوم کی اخلاقی گراوٹ دیکھو۔ پھر اس پر بات شروع ہو گئی اور ساری توجہ مبذول کس طرح کروا دی گئی، بجائے اس کے کہ مسلمان فتح کو انجوائے کرتے، کفار کی ذلت پر تبصرے کرتے، اپنا مورال بلند کرتے۔ ہر گھر میں، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، ہر پیج پر کیا چل رہا ہے؟ لاہور کیا ہو گیا جی، لاہور کیا ہو گیا۔ میرے بھائی، کون تھے کرنے والے؟ کہاں سے آ گئے تھے؟ کیوں پھر سارے میڈیا کو ایک ہی ٹاپک مل گیا؟ سبحان اللہ،
غصہ نہ کرے کوئی میرا بھائی، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظ فرمائے۔ یہ جتنے جال پھیلے ہیں نا تعلیم کے نام پر، یہ جتنے نیٹ ورکنگ ہوئی ہے نا کہ جی ہم برانڈ ہیں اسکول کا، ہم برانڈ ہیں اسکول کا، ہمارے نام سے شاخیں کھلتی ہیں، ہمارے کیمپس ہیں دنیا میں، ذرا ان کے پاس بیٹھو، ان کو پڑھو، ان کو پوچھو پڑھا کیا رہے ہو، سکھا کیا رہے ہو، بتا کیا رہے ہو، نصابوں میں کیا ہے، کتابوں میں کیا ہے، مزاجوں میں کیا ہے، استادوں میں کیا ہے۔ آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ ایویں یہ قوم خرابی کی طرف نہیں گئی، اس کے پیچھے بڑی ورکنگ ہے، بڑی ورکنگ ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، تمہیں جب IMF والے، ورلڈ بینک والے، US ایڈ والے جب تمہیں غیر مسلم ایڈ کے نام پر مدد کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ تم مستحق ہو، تم پر ان کو ترس آتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، نہیں، دلوں کی جاننے والا، کافروں کا خالق، مسلمانوں کا خالق کہہ رہا ہے لیصدوا عن سبیل اللہ۔ وہ جب بھی تم پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ، تم اسلام سے دور ہو جاؤ، تم قرآن و حدیث سے دور ہو جاؤ، باقی ادھر جائیں تمہارے نبی کو گالیاں دیں اور تمہیں کروڑوں ڈالر دیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو منہ کیوں ہیں، یہ ڈبل سٹیٹمنٹ کیوں ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں؟ ایک طرف پیسے پکڑاتے ہیں، دوسری طرف ہمارے کلچر کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم ریڈ کراس کے نام پر تمہاری مدد کریں گے، اس سے پہلے ہم پر بمباری کرواتے ہیں، اور ہم وہ چابی والے بندر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا دشمن کون ہے، کرنے کیا جا رہا ہے، ڈیزائن کیا ہے، ان کا رخ کدھر ہے، اور ہم بولے بالے دو چار باتیں ادھر کی پکڑی اور فوری طور پر جھکاؤ پیش کر دیا۔ میرے بھائی آخر کیا ہوا؟ بے شمار گلی محلے میں کھلنے والے پریپ سے لے کے یونیورسٹی لیول کے کیمپس تک، اس کے باوجود خرابی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ماں باپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے اولاد کس ٹریک پر چل رہی، اور میڈیا سب کے سامنے رکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس وقت تو کچھ چھپا نہیں رہ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ جس کو ہم نے علم کا نام دیا وہ علم تھا نہیں، جس کو ہم نے علم کا نام دیا وہ علم تھا نہیں۔ علم تو روشنی ہے نا، ساری دنیا جانتی۔ یہ کون سی روشنی ہے جس میں عزتیں لٹتی ہیں؟ عزتیں تو اندھیروں میں لٹتی۔ یہ کون سی روشنی ہے جو صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرنے دے رہی؟ یہ کون سی روشنی ہے جس میں ٹھوکریں لگ رہی ہیں؟ یہ کون سی روشنی ہے جس میں ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی ہے؟ یہ کون سی روشنی ہے جس میں اخلاق کا کوئی معیار نہیں؟ یہ کون سی روشنی ہے جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں؟ اور یہ کون سی روشنی ہے جس کا واحد ایجنڈا ہے روٹی، کپڑا اور مکان؟ اس کا مطلب ہے ہم نے علم حاصل کیا ہی نہیں، ہمارے پاس علم تھا ہی نہیں، ہم نے صرف ایک سکل حاصل کی، پڑھتے کیسے ہیں، لکھتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، اس کے علاوہ سمجھے لینگویج کورس کے علاوہ ہمارے پلے کچھ نہیں تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ میں نے یہ بات کرنا چاہتا، صرف اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ اشارہ دینا چاہتا ہوں، پوچھو یونیورسٹیوں کے وارڈن سے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم مہینے بعد گھر آ رہے ہیں، وہ پورا مہینہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ کیا حالات ہیں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے؟ کن کو پتا ہے کہ سال بعد کاغذ کی ڈگری ملے گی یا 7 درجن بار بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کی لسٹ بھی آئے گی؟ ہم نے علم کے ادارے میں جانے والا ماحول اختیار نہیں کیا، ہم تو ایک جاب کے چکروں میں تھے، ایک نوکری کے چکروں میں تھے، ہم تو ایک نوکر بننا چاہتے تھے، ہم تو ایک پیسے کمانے والی مشین بننا چاہتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اتنا پڑھ کے ہمارے رویے نہ بدلے، اتنا پڑھ کے ہمارے ٹریک درست نہ ہوئے، ہماری منزلوں کا تعین نہ ہوا، اتنا پڑھ کے ہم اپنے ماں باپ کے قریب نہ ہو سکے، دور ہو گئے، اتنا پڑھ کے چھوٹے بڑے کا احترام اور ان کی عزت کرنا یہ ہمارا ایجنڈا نہ بنا۔ ہم اولڈ ہاؤسز کھولنے کی باتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے اپنے بڑوں کی محبتیں کھرچی جا رہی۔
رشتہ داریاں دوریوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمیوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے علم حاصل کیا ہی نہیں تھا۔ شاید اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی سخت بات کر دی، انہوں نے کہا العلم ما قال اللہ و ما قال الرسول، جس کو علم کہا جاتا ہے وہ تو ان باتوں کا نام ہے جو اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، وما سواہما وسواس الشیاطین، وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ تو شیطان کے وسوسے ہی ہیں، وسوسے ہی ہیں۔ ظاہر ہے جس علم نے ہماری زندگی کے 20 سال لیے، جس علم نے ہماری زندگی کے 20 سال لیے اور ہمیں یہ نہیں سمجھایا کہ تمہارا خالق کون ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ جس علم نے ہماری زندگی کے 20 سال لیے اور ہمیں صحیح اور غلط میں فرق نہ سمجھایا، ہمیں کرپشن سے رکنے کی ذہن سازی نہ دی، ہمیں دنیا میں اخلاقی معیار بلند کرنے کا ذہن نہ دیا، وہ علم نہیں تھا میرے بھائی، وہ ایک کاغذ کی ڈگری تھی، وہ ایک دنیا میں نمبر بنانے کا ماحول تھا، ایک خامخواہ جعلی سٹیٹس تھا جس کو ہم نے خود طے کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے نے ان بیماریوں کو اپنی گود میں جگہ دی۔ بندے نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ڈپریشن ہی نہیں جان چھوڑ رہا، کیا ہوا ہے بھائی؟ تجھے ڈپریشن کیوں ہے؟ تیرا علم تجھے مایوسی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ علم تھا ہی نہیں۔ آؤ میرے بھائی، اگر ہم ریورس گیئر لگانا چاہتے، ہم جہالتوں سے بچنا چاہتے، اس کے لیے علم کا حصول ضروری، علم کا حصول ضروری، علم کے الٹ جہالت ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دور تھا نا، ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے دور جاہلیت، دور جہالت۔ اس دور کا کوئی کام آج کے دور میں اگر کوئی کرے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، مگر ایسے بندے کو آپ کہہ دینا کہ یہ جہالت ہے تو کہ دیکھو مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، اور میں نے ماسٹر کیا ہے بھائی، آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، بھائی تیری کرتوت ہی جاہلوں والی ہے، تیرا ماسٹر ہم نے سر میں مارنا ہے۔ میں اس کی ایک گہری سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہا اے مسلمان عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، جاہل عورتوں کی طرح اپنا بناؤ سنگار دوسرے مردوں کو، غیر محرم مردوں کو دکھاتی نہ پھرو۔ اب علم کیا ہے، عقل کیا ہے، بصیرت کیا ہے کہ کوئی بیوی تیار ہو اپنے خاوند کے لیے، کوئی بیوی تیار ہو اپنے خاوند کے لیے، دکھائے اپنے خاوند کو، بنے اس کے لیے، سنورے اس کے لیے، اس کا حق ہے، ایگریمنٹ ہے، نکاح ہے، حق مہر ہے، گواہ ہے، اناؤنسمنٹ ہے۔ لیکن یہاں تیاریاں نہیں، تیاریاں ان کے لیے ہیں جن کا حق نہیں، وہ بازار والے ہوں، وہ شادی کے فنکشن والے ہوں، وہ کزن ہو جو غیر متعلقہ مرد ہیں، جب ان کو بناؤ سنگار دکھایا جائے گا ہمارا خالق کہہ رہا ہے یہ جہالت ہے۔ لیکن یہ میک اپ دکھانے والے جاہل ہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے ہم تو آئی یونیورسٹی سے رہے ہیں، تو یونیورسٹی والے بندے کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں؟ بھائی میرا رب ایسی کرتوت والوں کو تو جاہل ہی کہتا، آپ یونیورسٹی سے آئیں یا کالج سے آئیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے بننا سنورنا کس کے لیے ہے تو پھر جاہلیت یا اور کیا ہے؟ علم ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری خاوند کے متعلق ہے، خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کو بناؤ سنگار دکھانا یہ آپ ناحق کام کریں گی، اسی کو ظلم کہتے ہیں، اسی کو ظلم کہتے ہیں کہ جس کا جو سٹیٹس نہیں ہے اس کو وہ دے دیا جائے۔ کیوں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کیوں؟ آپ زمین سے مخلوق سے کوئی بندہ لیتے ہیں، اس کو اللہ کے برابر کر دیتے، اس کا وہ سٹیٹس ہی نہیں، اس کی وہ اوقات ہی نہیں، اس کا وہ لیول ہی نہیں کہ آپ ایک بندے کو رب کے برابر کریں۔ جب آپ کسی بندے کو رب کے برابر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی وہ اوقات ہی نہیں تھی۔ ہم اپنا کلچر دیکھیں نا، آج بھی چارپائی ہے ہمارے ہاں، ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جہاں تکیہ رکھا ہے، ہم کہتے ہیں سرانا ہے اے پواندی، تو آج بھی
बूढ़े को कहा जाता है कि तुसी सराहने वाले पासे बवो ना, भाई चार भाई है ना, कहते नहीं 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 नहीं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कहाँ बैठेंगे? सराहने की तरफ, तकिए वाली तरफ। और बच्चे छोटी उम्र के इज्जत के लिए कहाँ बैठते हैं? कुआंदी की तरफ। क्यों बैठते हैं? कहते हैं बुजुर्गों का ये जगह है। और अगर बुजुर्गों को बिठा के दूसरी तरफ खुद तकिए वाली तरफ बैठा जाए तो आम बंदा कहता बेवकूफ ने भी नहीं पता बैठा कितने इतना तेरे बैठ दी। हाँ, जिस तरह बुजुर्गों के मुकाबले में छोटे बच्चों का बड़ी इज्जत वाली जगह बैठना मुनासिब नहीं, तो ज़मीन से किसी इंसान को उठा के रब के मुकाबले में बिठाना भी मुनासिब। और ये इतनी बड़ी खबासत है, अल्लाह कहता है इस पर मेरा ये रद्द अमल है कि अगर इसने तौबा ना की तो ऐसे बंदे पर जन्नत हराम करार दे देंगे। कोई गुंजाइश नहीं है। इसको पता ही नहीं है क्या आदाब है, क्या एटिकेट्स है, क्या लेवल और स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है। तो जिस इल्म ने, जिस तालीम ने हमें हमारे रब का मुकाम भी नहीं समझाना, मेरे भाई वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। जहालत। हमने जिंदगी के 20 साल, लाखों रुपए, खूबसूरत रातों की नींद हमने गर्क कर दी, लेकिन जो सीखा वो इल्म नहीं था, इसलिए कि उसने हमें यह भी नहीं समझाया कि तुम्हारे रब का मुकाम क्या है। तो तरतीब क्या अल्लाह के नबी बयान कर रहे, सबसे पहले क्या खत्म होगा? इल्म। इल्म गया तो क्या आएगी? जहालत। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई ये तरतीब है। अगर हम चाहते कि हम बेहयाई के कामों से बचें, अगर हम चाहते हम ज़ना पर कंट्रोल करें, अगर हम चाहते हैं शराब नोशी पर कंट्रोल करें, अगर हम चाहते हैं कत्ल पर कंट्रोल करें, तो सीधा सा रास्ता है हसूल इल्म। और कौन सा इल्म? कुरान और हदीस का इल्म। कौन सा इल्म? जिसको रब ने नाज़िल किया है। कौन सा इल्म? जिसको अल्लाह के रसूल ने पेश किया है। क्योंकि ये वो चीज़ है इंशाअल्लाह जो आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। लेकिन इसके अलावा ये ज़रूरतें कहीं पूरी होने वाली कोई नहीं, हल ही नहीं है, हल ही नहीं है। आगे आ जाएं। एक बड़ा अहम मसला है कि बंदे की उम्र हो गई है 80 साल, बंदे ने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, पढ़ा नहीं पढ़ाया, पास बैठ के पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद नहीं बता सकेगा इल्ला माशाअल्लाह। क्यों भाई? मकसद ना पढ़ा है ना पढ़ाया। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ है जी, अच्छी बात है। मुआशी तरक्की करने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिन अलूम की बड़ी ज़रूरत है उनमें एक मैथ है। बिल्कुल मैं इसका कायल हूँ। पढ़ना है, सीखना है, ज़रूर सीखना है, मगर ये मैथ तुम्हें नहीं बताएगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये नहीं बताएगा। अब तुम्हारे 16-18 साल लगे पहले इसको पढ़ने में, अब तुम्हारे 25 साल लगे इसको पढ़ाने में, तुम मर भी जाओ तुम्हारा मैथ नहीं बताएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। 25 साल पढ़ाने में लगे, 18 साल पढ़ने में लगे, और ये 35-40 साल का जो दुरानिया खर्च हो गया है, मैं कहता हूँ मज़ीद भी 40 साल पढ़ोगे इस किताब के अंदर इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि तुम पैदा क्यों हुए। ये किताब इसका जवाब नहीं देगी। मेरे भाई फिर क्या करना है? मेरी ये गुजारिश, हम अपने घरों में, हम अपनी बच्चों को जहाँ स्कूल कॉलेज के लिए नखरे, खर्चे, पॉकेट मनी, सहूलियात सारा कुछ दे रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है हमारी कोशिश होनी चाहिए हम अपने बच्चों को अल्लाह का दीन पढ़ा लें, अल्लाह का दीन पढ़ा लें। अगर ये काम ना हुआ फिर वही चलेगा जो रेंट पर सिपारे तकसीम किए जाते हैं और बुज़ुर्गों को पुलिस रात क्रॉस करवाने के ख्वाब देखे जाते हैं, फिर यही होगा। लेकिन ये रेंटल प्रोग्राम है नहीं, ये हमारी खुद साख्ता सोचें, ये एक एहसास है कि शायद जान बच जाए, शायद जान छूट जाए, ऐसा नहीं होना। ये मसले का हल नहीं है, लेकिन इस तरह के मसले तब घड़े जाते हैं जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। आप देखते हैं बड़े लोग हैं अमलन काम नहीं करेंगे, और जब देखते हैं ना ज़िंदगी में नाकामियाँ, फिर पूछते क्या हैं? काम नहीं पूछते, कहते हैं कोई वजीफ़ा दसो नौकरी लभ जाए, तू कुछ करें तो तेनों लोग घरों चुके लाई जाना। करना तू है कोई, तेरे घर वाले आवाज़दार ने भी जान छड़ छड़े थे मंजियाँ ढीलियाँ करी जान दिया, तो तेरे तो घर वाले तुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, बाहर वाला कौन देगा? तेरी कैपेबिलिटी, तेरी एबिलिटी दुनिया को बताएगी कि जाओ फला जगह से बंदे को ले आओ। बंदा बड़ा काम का है,
لیکن جب کام ہی نہیں کرنا تو وظیفوں سے نظام نہیں چلتے میرے بھائی. وظیفے تو بعد میں ملتے ہیں, پہلے کام ہوتے ہیں. لیکن وظیفے کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کام نہیں کرنا, وظیفہ بتا دو. بٹن دبانے سے کام نہیں چلتے بھائی, کام کرنے سے کام ہوتے, کام کرنے سے کام ہوتے. اب اگلا مرحلہ دیکھیں, معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہسپتالوں میں جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں کوئی ماہر نفسیات سے ملنا ہے. کیوں بھائی, یہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں آج کل زیادہ گاہکی انہی کی ہے. کیوں گاہکی ان کی ہے؟ مجھے ڈپریشن ہے. ڈپریشن کی جب ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق تو شاید ہر دوسرا بندہ ہی ڈپریشن کا شکار, ہر بندہ ہی ڈپریشن ہے, مایوسی ہے. کیوں ہے؟ ہمارا میڈیا, ہمارے موجودہ نظام تعلیم اور نصاب یہ بندے کو حوصلہ نہیں دیتے, مایوسی کی طرف لے کے جاتے. آپ ان کو اکثر کو سنیں اور پڑھیں, آپ کو کیا بتایا جائے گا؟ بچا ہی کچھ نہیں, بچنا بھی کچھ نہیں, بچا کچھ نہیں, باقی جو بچا وہ بھی نہیں بچنا. میرے بھائی ایک ہی چیز ہے قرآن و حدیث جو آپ کو کہتا ہے لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. آگے بڑھنا چاہتا ہے نا, دروازے بند ہو گئے نا, غار کے آگے پتھر آ گیا نا, شکست ہو گئی ہے نا, بندے قتل ہو گئے ہیں نا, حادثہ ہو گیا نا, مال کا نقصان ہو گیا, جو کچھ بھی ہو گیا, ہمارا رب کہتا ہے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمتوں سے کافر مایوس ہو تو سمجھ آتی ہے, مسلمان کا مایوس ہونا اس کو زیب نہیں دیتا. لیکن مایوسیوں سے نکلنے کے لیے امید کی طرف کا سفر یہ قرآن و حدیث کا علم تو دیتا ہے. باقی تو چیزیں ظاہری رویے پیش کر کے بندے کو ڈسارٹ کر دیتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ڈپریشن سے نکلے, پریشانیوں سے نکلے, مایوسیوں سے نکلے, تو واللہ اس کا راستہ علم کا حصول ہے, علم کا حصول. اور کون سا علم؟ قرآن و حدیث. میں یہ نہیں کہتا کالج چھوڑ دو, یونیورسٹی چھوڑ دو, اسکول چھوڑ, یہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی نا ہمارے ہاں بعض ماہرین یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, کاش ایسا ہو جائے. لیکن میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو 18 سال دے دنیا کی تعلیم کو اور 18 مہینے ہی دے دے دین کی تعلیم. دین کے لیے 18 مہینے کوئی نہیں اور دنیا کی تعلیم کے لیے 18 سال ہے. اور بات کیا فرمائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. کہاں لے کے چلیں بھائی؟ دین تو پتہ نہیں بیچارہ کہاں رہ گیا, اس کا علم تو پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے. ہم نے دین اور دنیا کو برابر سٹیٹس دیا ہی نہیں, دیا ہی نہیں. اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہم فیس کر رہے ہیں ہر جگہ پر. اگر ہم چاہتے کہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں حوصلے ہوں, جس میں مایوسی نہ ہو, جس میں آگے بڑھنے کی امنگ ہو, واللہ قرآن و حدیث بندے کو ہمیشہ امید دیتا ہے اور شیطان بندے کو مایوس کرتا ہے, مایوس کرتا ہے. تو شیطانی نصاب بھی, شیطانی مزاج بھی مایوسیوں کے ہیں, اور قرآن و حدیث اور رحمانی انداز یہ امید کا ہے, یہ حوصلوں کا ہے, یہ آگے بڑھنے کا ہے. جتنی مرضی تباہی اتر جائے, جتنی مرضی پریشانی کھڑی ہو جائے, ہمارا رب یہی کہتا ہے پریشانی ہونا, پریشانی ایک آئی ہے, آسانیاں 2 دیں گے, لیکن انتظار تو کرو نا, انتظار تو کرو. اگر تم آج امتحان میں ہو, تم کل اگلی کلاس میں ہوگے, لیکن امتحان تو دو نا, دینا پڑے گا. تو یہ کون سمجھائے گا؟ یہ قرآن و حدیث کا علم ہے میرے بھائی. ادروائز مایوسیاں ہیں, ڈپریشن ہے. پھر ایک اور چیز ہے سمجھنے والی, ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے لوگ, طبعاً اچھے ہوں تو اچھی بات ہے, لیکن معاشرے میں اجتماعی طور پر سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے, اخلاقی تعلیم. میرے بھائی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جماعت, آپ کی ٹیم اور اعلیٰ اخلاق اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی ہمارے نصابوں کتابوں کا حصہ نہیں ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب ایک چیز نصاب میں نہیں, استاد کے دماغ میں نہیں, پھر وہ طالب علموں کے مزاج میں بھی نہیں. آج جو ماں بنی بیٹھی ہے, آج جو ساس بنی بیٹھی, آج جو نند بنی بیٹھی, آج جو آفیسر بنا بیٹھا ہے,
کیا یہ سارے اسی نصابوں اور کتابوں سے گزر کے نہیں آئے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ 18ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اس کے سامنے ایک تھکا ہارا ٹوٹا ہوا شخص کھڑا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے، کہتا ہے بابا جی حق تے لب جے گا لیکن ماحول ویکھو نا، کچھ پھر تسی بھی دو نا، ہن تسی خرچ تے کرنا نہیں چاہندے، تہاڈی ہن 2 کروڑ دی زمین تے جے روپیہ 2-4 لاکھ تسی دے چھڑو، تہاڈا مسئلہ چھیتی حل ہو جائے، کی حرج ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 18 سال تعلیم حاصل کی، جس نے 18 سال تعلیم حاصل کی ہے، جس کی 15-20 سال سروس ہو گئی ہے پبلک ڈیلنگ میں، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے حرام کا مال مجھے دو۔ کیوں دو؟ تاکہ میں تمہارا حق تمہیں واپس لوٹا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تعلیم یافتہ۔ ہاں تعلیم تھی نہیں بھائی، تعلیم تھی نہیں، وہاں ایک ہی نقطہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان، سیدھی سی بات ہے۔ آپ، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں، آپ 100 والدین سے پوچھیں کیوں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، آپ 100 طالب علموں سے پوچھیں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ شاید 2-4 بیچارے کوئی اپنی طبیعت کی وجہ سے کہہ دیں ہم شعور حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، پتہ ان کو شعور کا بھی شاید نہ ہو، لیکن ہر کسی کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہے کہ بھئی معاشی طور پہ ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے بیٹی کو کل کوئی حادثہ پیش آ جائے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، بیوہ ہو جائے، چلیں کوئی اپنا راستہ نکالے گی بیچاری بچوں کو پالنے کا، یعنی دماغ میں شعور یا تمیز یا احساس وہ مسئلہ نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان مسئلہ ہے۔ جب نیت یہ ہے پھر 18 سال کے بعد نتیجہ بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ پھر 18 سال پڑھو، کروڑوں لاکھوں خرچ کرو اور پھر کمائی کی مشین بن جاؤ۔ رویے نہ رویوں کی بات نہ کرو، کیونکہ رویے تو سکھائے نہیں گئے، رویے تو پڑھائے نہیں گئے۔ ہاں بعض جگہوں پر رویے پڑھائے جاتے، لیکن دلیل کیا دی جاتی؟ ہمارا گاہک ڈسٹرب نہ ہو، ریسیپشن پہ بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی وہ ہنس کے بات کرے۔ کیوں ہنسے وہ؟ تاکہ ہمارا گاہک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آیا گاہک واپس، گاہک یہ روڑا، اس کا بھی جعلی ہنسنا، جعلی مسکرانا، روڑا گاہک کا ہی ہے۔ تو جب سوچ گاہک کی ہے، سوچ خرید و فروخت کی ہے، پھر رویے بھی فروختی ہو رہے، پھر رویوں کی بھی قیمت لی جا رہی ہے۔ ہمارا دین واحد سورس ہے جو ہمیں بطور انسان اور مسلمان بے لوس یہ سارا کچھ کرنے کی سوچ دیتا ہے۔ تب جو سٹینڈرڈ اخلاق کا، آداب کا پیدا ہوتا ہے، تنخواہوں پر شاید وہ سارا کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کا صلہ بندے نے دینا ہے، دوسرے کا صلہ رب نے دینا ہے۔ کوئی رب کو سمجھ کے ان چیزوں کو اختیار کرے گا، اس کے نتیجے بڑے کمال کے، بڑے شاندار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بہت اہم معاملہ، ہماری 2 بنیادی سی چیزیں، بنیادی سی، ایمان ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندہ اس کے لیے کھڑا ہے، ہر بندہ اس کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، لیکن ایمان کی تربیت، ایمان کو پڑھنا پڑھانا، ایمان کو بڑھانا، اس کو کمزور ہونے سے بچانا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری۔ لیکن کیا ہم دیکھتے نہیں کہ جس طرح ہم اپنی فزیکل فٹنس پر توجہ دیتے، ہم اپنی ایمان کی فٹنس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ جس طرح ہماری ڈائٹ کے سلسلہ میں مس مینجمنٹ ہو جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم سمجھ لیں کہ ایمان بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ کون پڑھائے، کون سکھائے، یہ کتابوں نصابوں میں نظر نہیں آ رہا، معاشروں میں۔ اسی لیے لوگ فزیکلی تو فٹنس میں نظر آتے ہیں، لیکن ایمان کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد انفٹ ہے، انفٹ۔ معمولی چیز پر ایمان پلیٹ میں رکھ کے کہتے ہیں 10 پر کی دین دے ہوئے دا، بڑی سیدھی سی بات ہوتی۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بہت پہلے یہ نشاندہی کی، کہا لوگوں نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ایسے حالات آ جائیں گے، بندہ اگر صبح مومن ہے تو شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور آگے آپ خود فرما رہے ہیں اسی ایک ہی حدیث میں
کہ لوگ اپنے ایمان کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیں۔ کیوں بیچیں گے بھائی؟ جب ان کو ایمان کی قدر ہی نہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں، تعارف ہی نہیں۔ ایک وہ ٹیم تھی کہ جن کے جسموں سے روح نے تو ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان لوگوں نے ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ معمولی مفاد پر ہم سب سے پہلے اس کے سامنے بیچنے کے لیے پیش ہی ایمان کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، یہ ایمان ہمارے سارے مسئلے سیٹ کروا دے گا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پبلک ڈیلنگ ایک بہت بڑا کام ہے، معاشروں میں ملنا جلنا ایک بہت بڑا کام ہے، معاشرے کو قریب کرنا ایک فن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے وہ اپنے ایمان کی، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ بات ایمان کی ہے، نتیجہ مہمان کی عزت۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس کو چاہیے کہ اگر اچھی بات ہے تو کر لے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ گفتگو کے آداب جوڑ دیے ہیں ایمان کے ساتھ، اور ہمیں بار بار کہا گیا اگر ایمان ہے حرام نہیں کھانا، اگر ایمان ہے ظلم نہیں کرنا، اگر ایمان ہے کرپشن نہیں کرنی، اگر ایمان ہے بے حیائی کا کام نہیں کرنا۔ ہر چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑا۔ کیوں؟ ایمان بذات خود تربیت کا ایک بہت بڑا پیکج ہے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھنے کے علاوہ ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں۔ تو جب یہ 70 اصول ہم ایمان کے پڑھیں، انشاءاللہ اخلاق بھی سیٹ ہوگا، معاملات بھی سیٹ ہوں گے، زندگی بھی مینج ہوگی، دنیا بھی مینج ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت بھی مینج ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ وہ ضرورت ہے، جس طرح آکسیجن ہماری ضرورت ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اسی طرح علم ہماری ضرورت ہے۔ لیکن میں پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ علم سے میری مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس کو آپ نے سیلف سٹڈی سے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے کسی کے پاس جا کے پڑھنا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن علم ہماری سانسوں کو چلانے سے زیادہ ضروری ہے۔ سانس ہو سکتا ہے کسی وقت رک جائے، رکتی ہے، لیکن اگر علم کے بغیر کفر پر مر گئے، علم کے بغیر شرک پر مر گئے، علم کے بغیر لوگوں کے لاکھوں روپے دینے کی کیفیت میں مر گئے، علم کے بغیر اگر ہم اس سوچ میں مر گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کسی سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، علم کے بغیر یہی اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، تو پھر حل کس میں ہے؟ ہم علم حاصل کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمارا رب اپنا تعارف ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمارے دماغوں میں ڈالے، دلیل کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی نے صاف یہ بات کی ہے کہ علم تو پڑھنے سے آتا ہے، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، بڑی صاف سیدھی بات ہے۔ تو میں ایک تو گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ آپ کوشش کریں، آپ کے دفتر میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، کوشش کریں دین والی کتابوں کو اپنا کریک ڈاؤن اس کے ذریعے کروائیں، جہاں موقع ملے اب اچھی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور یہ گھنٹوں جو سوشل میڈیا میں ہمارے بیڑا غرق ہوتا ہے، جس کا کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے، یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر دماغ الٹے خراب ہوتے ہیں، کوشش کریں، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ درس کے لیے بلائیں نا تو بندے کہتے ہیں یار میں نہ آ نہیں سکتا، اصل دکان تے رش ہوندا، میں کلا ہاں، ایک وقت ہے نا۔ لیکن دنیا کی ان فضولیات میں ہمارے گھنٹوں خرچ ہو جاتے ہیں، ہم وقت نہیں دیتے، اور جہاں دل کرتا ہے آدھا دن گزر جاتا ہے۔ تو ایک تو میں گزارش کروں گا اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں ماحول بنائیں کہ دین کی کتابیں پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ سیرت صحابہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی، اور اللہ نے اردو میں جو موقع دے دیا ہے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح میں دوسری یہ گزارش کرنا چاہوں گا
کہ جس طرح آپ بھائی جمعہ کو تشریف لاتے ہیں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک سورس ہے، دینی مجالس ایک سورس ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کو کہا جائے کوئی دین کا پروگرام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ ہم پورا مہینہ کتنا وقت اپنی دنیا کو دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم ان مجالس کو اٹینڈ کریں گے تو ہمارا ہی بھلا ہے میرے بھائی، اس میں نقصان نہیں۔ تو جمعے میں بھی کوشش کیا کریں بر وقت تشریف لائیں تاکہ ہم سارا کچھ سن لیں، انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمارے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم اعلان اس کے ساتھ میں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس مرد ہونے کے ناطے مواقع زیادہ ہیں علم حاصل کرنے کے، لیکن ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کے پاس یہ مواقع بڑے کم ہیں۔ اس کا پھر جس طرح ہم نے رمضان سے پہلے کورس شروع کیا، ابھی دوبارہ ہم اس کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ ہمارا تقریباً 45 مقامات پر ہوا، ابھی انشاءاللہ وہ 70 کے قریب پوائنٹ ہیں جہاں پر انشاءاللہ یہ کورس ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جس مرکز میں آپ تشریف فرما ہیں، اسی مرکز میں بالخصوص انشاءاللہ ہماری صبح بھی کلاسیں چلیں گی اور پچھلے پہر بھی کلاسیں چلیں گی۔ تو خواتین کے حوالے سے کامیاب عورت کے نام سے ہم نے یہ 3 ماہ کا کورس رکھا ہے۔ اس میں انشاءاللہ جہاں ہم 5 پارے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنی بہنوں بیٹیوں کو پڑھائیں گے، ساتھ 1 پارہ حفظ کروائیں گے، بیسک جو تجوید ہے وہ کروائیں گے۔ اسی طرح عقیدہ، یہ بہت اہم چیز ہے، انشاءاللہ عقیدہ توحید پڑھائیں گے۔ پھر سیرت اللہ کے نبی کی، اسی طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، پھر اتباع سنت ہے، یہ ہماری زندگی کے بیسک اصول ہیں اسلام کے، یہ پڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح پھر اپنے گھروں کو مینج کرنے کے لیے ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں بطور ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اس کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ پھر اسی طرح حقوق و فرائض، فیملی کے اندر کس کے حقوق کیا ہیں، کس کے فرائض کیا ہیں، اس کو ہم پڑھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اپنا وطن عزیز کہ جس کو مسائل بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں ہم کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور پبلک ڈیلنگ کے کورسز ہیں، سیلف امپرومنٹ کے کورسز ہیں، یہ وہ کورسز ہیں میرے بھائی جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی شاید ان کو وہی پڑھایا جاتا ہے جو ٹیکنیکلی چلتا ہے، لیکن ہم نے یہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے یہ چیزیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے جمع کی ہیں۔ تو میری گزارش ہے، جس طرح 18 سال ہم اپنے بچوں بچیوں کو بعض اوقات اپنی نظروں سے بھی دور کر دیتے ہیں اور بڑے کرائے اور خرچے اٹھاتے ہیں، تو میری یہ درخواست ہے اسی مرکز میں 1 ستمبر سے، یہ جو 1 آ رہی ہے، 1 ستمبر سے انشاءاللہ کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہے۔ اور خواتین کے پاس بھی ہم نے ان کو داخلہ فارم دے دیے، میرا بھائی باہر بھی شاید اسٹال پر فارم لے کے بیٹھا ہو، البتہ آپ جب بھی چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ادھر آ کے رابطہ کیا جا سکتا ہے، فون پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا صبح کی کلاسز جو 8 بجے سے لے کے 11 ساڑھے 11 بجے تک چلیں گی، جب تک بچوں نے آنا ہے انشاءاللہ یہ خواتین اپنے گھروں کو چلی جائیں گی۔ اسی طرح پچھلے پہر آپ سمجھ لیں کہ 3 بجے سے 6 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت بھی ہمارے پاس وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کسی مصروفیت میں یا کو پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، تو وہ بھی 2.5-3 گھنٹے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور سہولت ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر سارا کورس ہماری بہنیں نہیں کرنا چاہتی، صرف 1 پیریڈ اٹینڈ کر لیں ترجمہ تفسیر کا، 1 پیریڈ ہوتا ہے نا، ہماری مائیں ایسی ہیں وہ زیادہ وقت بیٹھ نہیں سکتی، آ نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک ہمارا وہ طبقہ ہوگا جنہوں نے 3 ماہ کا کورس کرنا ہے، انہوں نے باقاعدہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اس کے پیپر دینے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اس میں بھی کہہ لے کہ لاکھوں روپے انعامات بھی رکھے ہیں، تاکہ پورے ضلع میں سے جو ہماری بیٹی پہلے نمبر پر آئے گی انشاءاللہ اس کا 50,000 روپے انعام ہے، دوسرے نمبر والی کا 30,000، تیسرے کا 20,000، پھر باقی اس کے علاوہ بہت زیادہ۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کلاس چلے وہاں ہماری خواتین کم از کم 1 پیریڈ تو آ کے پڑھ لینا جو ترجمہ تفسیر کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بازاروں میں کتنا وقت لگتا ہے، اہم پڑوسن کے پاس بیٹھ کے گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر مرد حضرات اس پر توجہ کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے پورے شہر سے 1 کیری ڈبہ کروا لیں، 1 چنگچی رکشہ کروا لیں کہ 5 سے ہماری بہنیں 2 گھروں کی ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی رکشہ 3 ماہ اللہ کا دین پڑھ لے جا کے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ اپنے گھروں کے اندر بڑی خیر محسوس کریں گے۔ اور وہ بہت کچھ جو شاید ہم گھروں میں نہیں سکھا سکتے، اداروں کے اندر وہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ آج کا خطبہ میں نے اسپیشل اس طرف کہہ لے کہ منسوب کیا ہے کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کا حکم ہے
کہ ہم نے پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پڑھنے کے لیے یہ مواقع ہیں۔ 3 ماہ کا شارٹ کورس ہے، مجھے پتہ ہے 6 سال کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن 3 ماہ کے لیے وقت دینا کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ صبح اور پچھلے پہر دونوں ٹائم ہم نے اس میں سہولت رکھی ہے تاکہ ہماری خواتین دین آ کے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ مرد حضرات نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنی فیملیز کو دین پڑھانا ہے تو میرے بھائی پھر وہ پڑھ جائیں گے، وہ پڑھ جائیں گے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا کہ عورتیں مردوں کے دین پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہا گیا کہ اہل کتاب سے رشتہ لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا، تو کیوں کہ عورت مرد کی سوچ پر چل پڑتی ہے۔ تو آپ اگر چاہیں گے نا کہ ہماری خواتین پڑھ لیں گی انشاءاللہ، اور اگر آپ اس کو معمولی سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کی توجہ نہیں ہے، تو وہ تو بیچاری پہلے اپنی مصروفیات کے اندر ہیں۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ 3 ماہ کا کورس ہے، 6 دن ہماری کلاس چلے گی، صبح شام کا ٹائم ہے، آپ اپنے علاقوں سے کسی کیری ڈبے کا، کسی رکشے کا بندوبست کر کے بھرپور تیاری کریں کہ انشاءاللہ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں 3 مہینے کم از کم اللہ کا دین پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ 1-2 ہفتہ آنے کے بعد انشاءاللہ وہ خود ہی آپ کو بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت گزارنے کا اور سیکھنے سکھانے کا موقع دے دیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔